بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 5 سے 11 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 5۔ وہ اللہ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا اور اس کے لیے منزلیں مقرر کیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ پیدا نہیں کیں، وہ یہ دلائل ان کو صاف صاف بتلا رہا ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ یعنی ہم نے چاند کی چال مقرر کر دی۔ منزلوں سے مراد وہ مسافت ہے جو وہ ایک رات اور ایک دن میں اپنی مخصوص حرکت یا چال کے ساتھ طے کرتا ہے۔ یہ 28 منزلیں ہیں۔ ہر رات کو ایک منزل پر پہنچتا ہے جس میں کبھی خطا نہیں ہوتی۔ پہلی منزلوں میں وہ چھوٹا ہوتا، پھر 14ویں منزل پر وہ مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور 28 منزلوں کے بعد 2 راتیں یا ایک رات چھپا رہتا ہے اور پھر ہلال بن کر طلوع ہوتا ہے۔ چاند کی ان منازل اور رفتار سے ہی مہینے اور سال بنتے ہیں جن سے تمہیں ہر چیز کا حساب کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یعنی سال 12 مہینے کا اور مہینہ 29 یا 30 دن کا۔ اس طلوع ہلال سے حج، رمضان اور مشہر الحرام یعنی حرمت کے 4 مہینے اور دیگر عبادات کا تعین ہوتا ہے۔ آیت نمبر 6۔ بلا شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے لیے دلائل ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 7۔ جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ آیت نمبر 8۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ آیت نمبر 9۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک پہنچا دے گا، نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ آیت نمبر 10۔ ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ، اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم، اور ان کی اخیر بات یہ ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔ آیت نمبر 11۔ اور اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا تو جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا۔ سو ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے ان کے لیے ان کے حال پر چھوڑ رکھتے ہیں اور اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ یعنی انسان جیسے خیر کے طلب کرنے میں جلدی مچاتا ہے اسی طرح وہ شر کے طلب کرنے میں بھی جلدی مچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں سے کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے کر آؤ جس سے تم ڈراتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے اس مطالبے کے مطابق ہم جلدی عذاب بھیج دیتے
تو کبھی کہ یہ موت اور ہلاکت سے دوچار ہو چکے ہوتے، لیکن ہم مہلت دے کر انہیں پورا موقع دیتے ہیں۔ اسی طرح انسان اپنے لیے خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے جسے ہم قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بد دعائیں کرتا ہے، جنہیں ہم اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ زبان سے تو ہلاکت مانگ رہا ہے مگر اس کے دل میں ایسا ارادہ نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بد دعائیں مت کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعائیں اس گھڑی کو پا لیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں، پس وہ تمہاری بد دعائیں قبول فرما لے۔ صدق اللہ العظیم۔